السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آنے والے سانحہ بچوں کے وارڈ میں آتش زدگی کا واقعہ، جس میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق 15 بچے جھلس کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ وفاقی وزیر صحت نے بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ اس واقعے کے حوالے سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ واقعے میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سندھ میں سروسز اسپتال کراچی، اس کی بندش یا خاتمہ اس وقت ایک ایسا معاملہ ہے جو آج سندھ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے کیا موقف اختیار کیا ہے، پہلے آپ ان کی گفتگو کو براہ راست سنیے۔ معذرت کے ساتھ جو وہاں ڈاکٹر سروسز ہاسپٹل میں پوسٹڈ ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ میں بالکل واضح طور پہ کہتی ہوں، میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ وہ اگر انہیں میں اسپتال میں بھیجوں نا، جسے پبلک سروس کی ضرورت ہے، وہ نہیں جانا چاہتے، وہ صرف وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں او پی ڈی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے سکون سے 11 بجے آتے ہیں اور 12-1 بجے چھٹی، اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کی او پی ڈی چل رہی ہوتی ہے، پرسکرپشن بھی نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ تو ریفر کر رہے تھے فلانی اسپتال چلے جائیں، فلانی اسپتال چلے جائیں علاج کے لیے۔ جو ایگزیکٹلی سروسز ہیں وہ تو دیتے نہیں ہیں، تو ان کو 3 کمروں سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے او پی ڈی چلانے کے لیے؟ آپ نے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی گفتگو سنی، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ وزیر صحت سندھ سروسز اسپتال کی بدعنوانیوں، بے قاعدگیوں اور وہاں ہونے والے کرپشن کے کالے کرتوتوں سے مکمل طور پر باخبر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹروں کے حوالے سے جو اشارہ کیا ہے اس کا مطلب ڈاکٹر نوشین، جو چیف سیکریٹری سندھ کی قریبی عزیزہ ہیں، انہوں نے بھی ہسپتال کے ماحول کو خراب کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ سروسز اسپتال کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو قانون کے مطابق ادا کرنے کے بجائے اپنی اس قریبی عزیزہ کی رپورٹ کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جو کہ سراسر ان کی سرکاری اور قانونی ذمہ داریوں سے یہ امر متصادم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالفاظ دیگر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے ان کی نالائقی کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا نام ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی ہے، اور ان کے شوہر ورکس ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ تمام امور وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر کرتی ہیں، ان میں انتظامی صلاحیت بالکل نہیں ہے، اور نہ قانون کے مطابق گریڈ 19 میں وہ سینئر ترین فہرست کے اس دائرہ اختیار میں آتی ہیں کہ جس کی بنا پر انہیں سروسز اسپتال جیسے اہم اسپتال کا
MS بنایا جا سکتا ہو۔ تو وزیر صحت سے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جن پوسٹنگ کا وہ رونا رو رہی ہیں، یہ ذمہ داری کس کی تھی اور پوسٹنگ کرتا کون ہے؟ جب پوسٹنگ کرتے ہیں آپ تو اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں 65 سال کے معمر ترین افراد اور حضرات کو ریٹائر کر ہی دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ محترمہ موصوفہ وزیر صحت میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ 2018 سے جو انہوں نے وزارت صحت سندھ سنبھالی ہوئی ہے، وزارت صحت سندھ میں انہوں نے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جیسا یہ کہ سندھ سروسز اسپتال کی جس صورتحال کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے تحت تو جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی انہیں عمل میں لانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ہسپتال کے بند کرنے کا فرمان امروز جاری کر دیا۔ کیا قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک فعال اسپتال کو وہاں کے ملازمین کی نالائقیوں کی بنا کے اوپر اس کو بند کرنے کا یا ختم کر دینے کا فیصلہ از خود تنہا کر لیا جائے؟ بالکل نہیں۔ یہ اسپتال عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے ملنے والی رقم کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اگر منسٹر جمہوریت کے اوپر اتنا یقین رکھتی ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اہم ترین مسئلہ وہ سندھ اسمبلی کے ایوان میں پیش کرتی، کیونکہ اس کا تعلق سندھ اسمبلی کے ایوان کے تمام ارکان اسمبلی اور وزراء سے بھی ہے۔ ان کے صحت کے ری ایمبرس کے بلز، ان کی دوا، ان کے علاج کے معاملات اور بہت ساری چیزیں جو کہ ججز سے متعلق ہیں، وہ سب اسی اسپتال سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا وزیر صحت یوں نہ کرے اور خدا کا خوف کرے کہ ناچنا نہ آئے تو آنگن کو ہی ٹیڑھا قرار دے دیں۔ آج سندھ سروسز اسپتال کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو اصل اس اسپتال کو تباہ اور برباد کرنے والے لوگ ہیں، جس میں سر فہرست مشکوک اور متنازع ملازم، جس کے بارے میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی محکمہ صحت سندھ کے ملازم بھی ہیں یا نہیں، کیوں نہیں ان کی فائل کھلتی ہے اور کیوں نہیں وزیر صحت ان کا نوٹس لیتی ہیں، جبکہ ان کے شوہر سابق سیکریٹری صحت فضلہ پیجو 1 سال تک وہ کون سی ایسی غلطی تھی جس کی بنا کے اوپر انہوں نے وہاب اللہ یوسفانی کو 1 سال تک رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رکھا، اور پھر اسی محکمہ صحت سندھ کے اندر آج جو ہے وہاب اللہ یوسفانی نہ صرف سندھ سروسز اسپتال کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، بلکہ یہاں آنے والا ہر MS ان کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی تو پریس کانفرنس کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا صوبائی وزیر صحت کو۔ لہذا میڈم منسٹر، کالے کرتوت کے حامل وہاب اللہ یوسفانی کو بچانے کے لیے سندھ سروسز اسپتال کے خاتمے کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے 2019 سے آج 2026 تک جو یہاں پر کرپشن اور لاقانونیت اور بدعنوانی کا بازار گرم ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت مداخلت کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں نے محکمہ صحت سندھ اور تعلیم کے محکموں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے JIT بننی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے کہ 20 ٹرک کا سامان یہاں سے منتقل ہوا ہے، جبکہ ریکارڈ کے اندر 8 ٹرک بتائے جا رہے ہیں۔ آپ ہماری اسکرین پر یہ جو یہاں سے سامان کے ٹرک جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔
جبکہ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتایا جا رہا ہوں کہ یہاں سے جو سامان منتقل کیا گیا ہے اس کی کوئی فہرست تاحال تیار نہیں کی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں کس مقدار میں سرفراز رفیقی اسپتال مقرر ہوئی ہیں، اور جو 8 ٹرکوں کا فرق بتایا جا رہا ہے یہ بھی بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جے آئی ٹی اس کی بھی تحقیقات کرے کہ اس اچانک یعنی شاہانہ فرمان امروز کے تحت جو یہاں سے سامان کی منتقلی کا عمل ہوا ہے اور 2019 سے 2026 تک، یعنی یہ کیا تماشا ہے کہ جب منسٹر خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ یہاں مریض نہیں ہے، یہاں آنے والے مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے، تو میں عذرا فضل پیجو صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ سروسز اسپتال کی تاریخ میں کبھی 1,18,00,000 روپے کی گیس استعمال نہیں ہوئی۔ یہ میڈیکل آکسیجن گیس 1,18,00,000 روپے کی گیس کہاں چلی گئی؟ کیا غباروں میں بھر کر وہاب اللہ یوسفانی نے اڑا دی؟ اور 30 لاکھ کے اوپر باقاعدہ آبجیکشن لگایا گیا ہے ڈی جی سندھ آڈٹ کی طرف سے، اور اس نے کہا ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے، جس کے اوپر اس پکے کے ڈاکو نے آڈٹ کے اندر یہ جواب دیا ہے کہ وہ وی آئی پی شخصیات کو گیس استعمال کروائی گئی ہے۔ اس سے ذرا وی آئی پی شخصیات کی تفصیلات تو معلوم کی جائے، اور جے آئی ٹی اس بات کی بھی تحقیقات کرے کہ وہ کون سی وی آئی پی شخصیات ہیں کہ جن کو گزشتہ مالی سال کے دوران 30 لاکھ روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہاں پروگرام اپنا ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز سندھ سروسز اسپتال کے حوالے سے جو بھی حقائق ہیں اور جو بھی اس سلسلے میں پیش رفت ہے اس کو ایل ڈی ایم آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کرتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، افواج پاکستان زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔